أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم ما تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت نے پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شرر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم بن گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عزت و رفعت کے شامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے دلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرت و بشارت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔
محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صدا افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال، جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن موازيلك عند آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پر جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت تک پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ محترم حضرات، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا، مگر افسوس صدا افسوس ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوفار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریک نازہ تھی، آج ماتم کناں ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کا تاریک ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کا قرآن میں، پھر جو تو غالب نہ آئے کچھ ہے کیسر ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں ماضی کی طرح حال و مستقبل بھی ہمارا روشن اور تابناک ہو جائے تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا، ہماری نظر میں آخری نعمت کے بجائے دنیاوی ڈگریاں رہی، تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے، ازل سے تا ابد بے ابتدا اور انتہا تو ہے، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی باں میری، بقا تجھ کو فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تو ہے، تیری توحید کے جلوے عیاں ہیں ذرے ذرے میں، تیری توحید کے جلوے عیاں ہیں ذرے ذرے میں، جدھر دیکھو جہاں دیکھو وہیں جلوہ نما تو ہے۔ حضرت
مہمانان خصوصی حضرات علماء کرام اور معزز مہمانان اعظام، سب سے پہلے ہم اس وحدہ لا شریک لہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے چاند کو چاندنی، سورج کو تابانی، کلیوں کو مہک، غنچوں کو چٹک، بلبلوں کو چہک اور مجھ بندہ ناچیز کو آپ حضرات کی خدمت میں اہلا و سہلا اور خوش آمدید کہنے کا حسین موقع عنایت فرمایا۔ مہمانان مکرم، مدرسہ دارالعلوم محمدیہ اسٹیشن مسجد پونا کے 40واں جلسہ دستار فضیلت میں آپ حضرات کی شرکت میمنت ہم اساتذہ کرام اور ٹرسٹیان مدرسہ کے لیے نہ صرف باعث فرحت و نشاط ہے بلکہ باعث صد افتخار بھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میری خوشی کی انتہا نہ رہی مجھے جب پتہ چلا کہ آ چکے ہیں آپ۔ جب ہم آپ حضرات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل فرحت و انبساط سے جھوم اٹھتے ہیں، آنکھیں تشکر و امتنان کی جھلک سے نم ہو جاتی ہیں اور ہمارے چہرے بشاشت و خوشی سے چمک اٹھتے ہیں۔ حسن ہی حسن ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں، حسن ہی حسن ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں، نور ہی نور ہے تا حد نظر آج کی رات۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل احساسات و جذبات سے بھر آتے ہیں کہ ہماری یہ حقیر سی دعوت اور آپ حضرات کی یہ توجہ اور کرم فرمائی، خوش قسمتی کہ آپ کہاں اور ہم کہاں، خوش قسمتی کہ آپ کہاں اور ہم کہاں، ذروں کو آفتاب بنانے کا شکریہ۔ آپ کے تئیں ہمارے جذبات و احساسات بہت وسیع ہیں، ہم آپ کی عظمتوں، عقیدتوں اور محبتوں کو سلام کرتے ہیں، آپ کی راہوں میں پلکیں بچھاتے ہیں، آپ کی آمد پر تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں گلدستہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں اور آپ کی قدم رنجہ فرمائی پر خوشیوں کے ترانے گنگناتے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے۔ معزز سامعین، آسمان و زمین کی ہر چیز کل تک محرومیوں پر سوگوار اور افسردگیوں کا شکار تھی۔ آج عالم یہ ہے کہ آنکھیں کھولیے تو حسن کی عشوہ ترازی ہے، کان لگائیے تو نغمہ کی جاں نوازی ہے، سونگھیے تو سرے محفل خوشبو کی عطر بیزی ہے۔ اس جوش و سرمستی کے عالم میں آپ کسی عظیم پروگرام کے انتظار میں نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے ارماں بھی مچل رہے ہیں کہ آغوش شب میں ایسی شمع فروزہ ہو جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی شرمانے لگے، ایسی محفل سجائیں جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگیں، دلوں کی کلیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں اور آرزوؤں کے کمل مسکرانے لگیں۔ یعنی اس مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت سے ہے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اسی مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت کے لیے میں اس مدرسے کے حفظ کے طالب علم نوید جیلانی کو اس شعر کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں، کلام الہی کی صورت میں ہم کو، کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے ہیں۔ موصوف تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ابھی آپ عزیزم نوید جیلانی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت فرما رہے تھے۔ موصوف آئے اور وقت بے ثبات میں اپنی جیت کے خیمے سامعین کے قلب و جگر میں نصب کر گئے کہ ہماری پیشانیوں پر ابھرنے والی سلوٹیں یہ کہہ رہی ہیں، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، کہ ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت نے مجلس میں نور و نکہت کی سوغات نچھاور کر دی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ روحانیت و نورانیت کی فصل بہار متاع سکون و قرار لے کر گلشن قلب و ضمیر میں جلوہ بار ہو گئی ہے۔ افسردہ آنکھیں چمک اٹھیں، پزمردہ چہرے کھل اٹھے، آزردہ دل جھوم اٹھے۔ یہ پرکیف منظر، یہ پرکیف سما، یہ روح پرور منظر، آئیے اس رنگ کو دوبالا کرنے کے لیے اس خدائے وحدہ لا شریک کی عظمت و کبریائی کا، قدرت و یکتائی کا ترانہ گنگناتے چلیں، جو صاحب کمال ہے، جو بے نظیر و بے مثال ہے، دماغ جس کا تصور نہیں کر سکتے، آنکھیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی، دل جس کا تخیل نہیں کر سکتے، جو اپنی تمام مخلوقات میں جلوہ گر ہے، ذرہ جس کی حمد و ثنا سے خوش منظر ہے۔ چمک تیری عیاں بجلی میں آتش میں شرارے میں، چمک تیری عیاں بجلی میں آتش میں شرارے میں، جھلک تیری ہویدا چاند میں سورج میں تارے میں، بلندی آسمانوں میں زمینوں میں تیری پستی، بلندی آسمانوں میں زمینوں میں تیری پستی، روانی بحر میں افتادگی تیری کنارے میں۔ تو اب میں حفظ کلاس کے طالب علم عین اللہ علی حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کرتا ہوں کہ بارگاہ ایزدی میں گلدستہ حمد پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، عرف و اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، عرف و اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، ذکر ہو صبح و شام تیرا، ذکر ہو صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، شمس و قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے، شمس و قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے،
شمس و قمر تسبیح کرے اور شجر سجدے میں رہے، ذکر چرند پرند کرے، ذکر چرند پرند کرے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ ذات تیری لامحدود، ہر شے میں ہے تو موجود، ذات تیری لامحدود، ہر شے میں ہے تو موجود، ہر شے میں ہے تو موجود، ایک تو ہی سب کا معبود، ایک تو ہی سب کا معبود، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ نور محمد جب چمکا صلی علی کا شور ہوا، نور محمد جب چمکا صلی علی کا شور ہوا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ سانسوں کی تکرار میں اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ باہر اللہ گھر میں اللہ، نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ، باہر اللہ گھر میں اللہ، نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ، دل میں اللہ در میں اللہ، نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ، شجر میں اللہ حجر میں اللہ، سفر میں اللہ حضر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ ابھی آپ موصوف سے حمد پاک سماعت فرما رہے تھے، گویا کہ حمد آسماں کے بیچ ستاروں کی غو تھی، لیکن ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے۔ تو اب میں نعت کی دنیا میں قدم رکھتا ہوں، کیونکہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد کوئی شخصیت قابل تعریف، لائق نعت و مدح اور جامع کمالات و صفات ہے تو وہ صرف اور صرف آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ذات گرامی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سدرہ کی بلندیوں کو درج راہ بنانے والے، جہاں جبرائیل کے پر جل رہے ہوں اس منزل سے بہت دور جانے والے محبوب رب المشارق والمغارب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے
میں اس مدرسے کے طالب علم اسرافیل سلمہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب بھی آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں۔ پوری مجلس میں ایک بار کہنا فرض ہے، نہیں کہیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور بار بار کہنا سنت اور مستحب ہے، اس لیے ضرور اس کو کہیے، ثواب کا ثواب ہے اور فضیلت کی فضیلت ہے۔ اسرافیل سلمہ تشریف لائیں۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری موٹی میں کیا، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری موٹی میں کیا، دست بو جہل میں کنکڑی نے کیا، وصف شاہی خدا آمنے سامنے، دست بو جہل میں کنکڑی نے کیا، وصف شاہی خدا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، دیکھتے
ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں اجالا لیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا تو میری تحریر کو روشنی دے۔ ایک اعلان ہے کہ پوسٹ آفس کے سامنے کسی صاحب نے بائک پارک کی ہے، تو پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے، سامنے بالکل گلی کے اندر جو ہے پارکنگ فری ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے بندے کی طرف سے فری ہو گیا ہے، تو آپ لوگ ادھر پارکنگ کیجیے، وہاں تکلیف ہو رہی ہے، کسی صاحب کی بائک ہو باہر پوسٹ آفس کے سامنے تو ہٹا۔ لائق صدر احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان صحابہ خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے دستگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم و رضوان کا مستہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں، صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو بھی وہ صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ملت اسلام کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔
یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے خاطر زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کی ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہے جو سر بکف مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایا. یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہے جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب النجوم کا مستہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی, اللہ نے ان کی تعریف کی, رسول نے ان کی تعریف کی. محترم حضرات, اب میں آپ لوگوں سے چند سوال کروں گا جس کا آپ کو ایک ہی جواب دینا ہے, صحابہ نے. تو ہم تہہ تن تیار ہو جاؤ اور ہمارے سوالات کا جوابات دیتے چلو. بتاؤ, عرب کے تپتے ہوئے اور سحرار اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ اسلام کے خاطر قربانی کس نے دی؟ گردنیں کس نے کٹائے؟ عورتوں کو بیوہ بچوں کے یتیم کس نے کیا؟ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ اسلام کو کس نے پروان چڑھایا؟ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ کفر و شرک کا گلا کس نے گھوٹا؟ پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ فاق و فرفاقہ کس نے کیا؟ محترم حضرات, الغرض صحابہ نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. محترم حضرات, صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا خداوند قدوس کے مخالفت ہے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے. مشکات شریف کی روایت ہے, تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ. کہ اے لوگو, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا. جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا, اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر ان سے دشمنی کرے گا. اور جو ان کو دکھ دیا اس نے مجھ کو دکھ دیا, اور جس نے مجھ کو دکھ دیا بس اس نے اللہ کو ستایا, اور جس نے اللہ کو ستایا ان قریب اللہ پاک اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا. کیا یہ حدیث پاک برائی کرنے والوں کو نظر نہیں آتی؟ یاد رکھو, جو لوگ صحابہ کے تقدس کو اور دامن عفت کو تار تار کر رہے ہیں وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کھلم کھلا بغاوت کر رہے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا, لا تسبوا احدا من اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. مسلمانوں, یاد رکھو, صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت ہے, گمراہی ہے, کیونکہ قرآن حق ہے, رسول حق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہے. یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. لہٰذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے. دوستو, آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تادم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے. دعا کیجیے کہ خالق ارض و سما پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے, اور اسلامی دشمن طاقتوں اور باطل فرقوں کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم و مربی ہے وہی والی کل
پر ہے نظر، اس پر ہے نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل صبح سوئے حضرت کی لچک ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل صبح سوئے حضرت کی لچک ہے۔ عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، اسی طرح مراٹھی، انگلش، کمپیوٹر سائنس، میتھ وغیرہ کی بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک تقریر مراٹھی کی بھی رکھی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ انگریزی زبان میں جو انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے اس میں بھی آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کی جائے گی۔ تو اب میں حیات انسانی پر سنت نبوی کے اثرات اس ٹاپک پہ مراٹھی تقریر پیش کرنے کے لیے اس مدرسے کے دینیات کے طالب علم ہیں، چھوٹے طالب علم، ننھے طالب علم معین بندے نواز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مراٹھی میں اپنی تقریر پیش کرائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کا اردو بھی پیش کیا جائے گا تاکہ جن لوگوں کو مراٹھی نہیں آتی ہے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ آئیے معین بندے نواز ڈاکٹر جوڑ صاحب تشریف فرمائے، اسٹیج پہ تشریف لائیں، ہمارے بچوں کا وہ فری علاج کر دیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تشریف لائیے، آ جائیے، اوپر آ جائیے، 1 روپیہ بھی ہمارے بچوں سے نہیں لیتے، اللہ ان کے جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ आदरणीय प्रेक्षक, आदरणीय अध्यक्ष तसेच माझे सहकारी विद्यार्थी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजच्या स्पर्धात्मक कार्यक्रमात माझा विषय आहे की प्रसिद्ध हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या सुन्नतचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम। आदरणीय सज्जनांनो, इतिहास साक्षी आहे की जग कसे जुलूम आणि अविश्वासाने वेधले गेले होते ते बहुदेवेने वेधले गेले होते। एका प्रकारे जुलूम आणि हिंसाचार आणि बळजबरीने अंधाराने माणसाला माणुसकीपासून आणि माणसाला मानवतेपासून दूर केले होते। साऱ्या जगात अंधेरिंगरी आणि चौपट राज्य यांचे दर्शन होते। ज्याची काठी त्याची म्हैस कायदा होता। माणूस नाममात्र माणूस आणि चारित्र्याने पशुपेक्षाही वाईट। प्रिय महोदय, असा गोंधळाच्या आणि अशांततेच्या काळात अल्लाहचे प्रसिद्ध पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम येतात। परिपूर्ण शिक्षक मानवतेचा नेता येतो, ज्याच्या परिणामी मानवतेचे जग सुरू झाले आहे। त्याने एकट्याची परिपूर्ण संकल्पना आणि रूपरेषा मांडली आणि चिंताग्रस्त आणि गोंधळलेल्या लोकांना सरळ मार्ग दाखवला। बहुदेववाद, अविश्वास आणि मूर्तिपूजेपासून शुद्ध केले। प्रसिद्ध हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या सुन्नतीच्या मार्गदर्शन आणि शिकवण्याच्या पद्धतींचा परिणाम असा होता की बहुदेववाद एकेश्वरवाद झाला आणि अविश्वास पूजा बनला।
आदरणीय सज्जनांनो, आजच्या युगाला आधुनिक आणि विकसित म्हटले जात असले तरी नवनवीन आविष्कारांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. प्रसार माध्यम आणि प्रसाराचा वेग आणि संसाधने यांनी संपूर्ण जग एका हाताखाली आणले आहे. तरी साम्राज्य शांतता आणि दंगलींनी भरलेला आहे. तरफशाही आणि रक्तपात, असुरक्षितता आणि असमानता यांनी मानवतेचा नाश केला आहे. प्रिय सज्जनांनो, आज नितांत गरज आहे की प्रसिद्ध हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या शिकवणींचा आनंददायी परिणाम होण्यासाठी प्रसिद्ध हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतचा अवलंब केला पाहिजे आणि त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर होतो. अशांत समाजाला शांती आणि समाधान मिळो. प्रिय सज्जनांनो, प्रार्थना करा की अल्लाह सर्वांना प्रसिद्ध हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमच्या जीवनाचे आणि सुन्नतचे अनुसरण करण्यास क्षमता देव. आमीन सुम्मा आमीन. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा. ये थे मोइन बंदे नवाज़, जो दीनियात के तालिब इल्म हैं भी और 5वीं क्लास में हैं. 7वीं क्लास में है माशाल्लाह. हाँ, आप हजरात से एक बार और दरख्वास्त है कि ये बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, तो इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें. सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ रकम के ज़रिए से भी इनकी हौसला अफजाई करें. ये बच्चों को आगे जो है इंशाअल्लाह बड़ा मुक़र्रिर, बड़ा नाते ख़ां और जो है ख़तीब बनाएगी, और ये चीज़ आपकी अच्छी जगह खर्च होगी तो इंशाअल्लाह इसका आपको अजर व सवाब भी मिलेगा. तो दिल खोल करके आप हौसला अफजाई कीजिए. ये गोया कि अपनी तकरीर में कह रहे थे, कायनाते मोहब्बत पे छाए न क्यों, दोनों आलम को बेखुद बनाए न क्यों, आपकी रोशनी चाँद तारों में है, आपके तज़किरे हैं चमन दर चमन. अब इसी मराठी तकरीर का उर्दू पेश करने के लिए हसन फैज़ान शेख को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इसका उर्दू पेश कराएँ. अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद. मोहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल एहतराम सदर ज़ी वक़ार और साथी मेरे साथी तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज के इस पुररौनक प्रोग्राम में मेरा मौज़ूए सुखन है हयात इंसानी पर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात. जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ. मोहतरम हजरात, तारीख गवाह के किस तरह दुनिया जुल्म जबर और कुफ्र व शिर्क से घिरी थी, किस तरह जुल्म ज़्यादती और ज़ोर ज़बरदस्ती की अंधेर नगरी इंसान को इंसानियत से, आदमी को आदमियत से गिरा चुकी थी, किस तरह इज्जत व नामूस को बीच चौराहे पर नीलाम किया जाता था. पूरी दुनिया में अंधेर नगरी और चौपट राज वाला नज़ारा था, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला कानून था. इंसान बराए नाम इंसान था, किरदार में हैवान से भी बदतर था. किसी शायर ने उस ज़माने की क्या खूब मंजर कशी की है. बदी का जोर था हर सू, जिहालत की घटाएं थी, फसाद व जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी. जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही न थी दो चार के बस में. अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते. अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते. मगर अल्लाह ने जब उन पे अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर खुदा का लाडला आया. मोहतरम हजरात, मोहतरम हजरात, ऐसे पुरफितन और पुरआशोब दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, मुरब्बिए कामिल की आमद होती है, रहबरे इंसानियत की आमद होती है, जिसके नतीजे में दुनियाए इंसानियत ने एक नई सुबह का आगाज किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदानियत का कामिल तस्वुर और खाका पेश किया, तशवीश और उलझन के शिकार लोगों को सीधा रास्ता दिखाया. मोहतरम हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात का नतीजा और असर ये हुआ कि आपके हयात मुबारक में ही पूरा जज़ीरतुल अरब शिर्क व कुफ्र और बुत परस्ती से पाक
سنت و ہدایت اور طریقہ تعلیم کا نتیجہ اور اثر یہ ہوا کہ شرک کدہ توحید کدہ بن گیا، کفر کدہ عبادت کدہ بن گیا، رہبر بن گئے۔ غرض اور خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سارے جہانوں پہ چھا گئے۔ محترم حضرات، ایسے میں آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے تاکہ حیات انسانی پر اس کے خوشگوار اثرات اور نتیجے مرتب ہوں اور بے سکون معاشرہ کو سکون و اطمینان کی ہوا اور فضا مل سکے۔ دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی سنت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ ننھا طالب علم آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات سے نوازے۔ جہاں راہ طلب میں مشکلیں ہمراہ چلتی ہیں، جہاں راہ طلب میں مشکلیں ہمراہ چلتی ہیں، وہیں سے کامیابی کی نئی راہیں نکلتی ہیں۔ جنہوں نے گر کے اٹھنا اٹھ کے چل دینا نہیں سیکھا، جنہوں نے گر کے اٹھنا اٹھ کے چل دینا نہیں سیکھا، وہ قومیں خاک میں مل کر کف افسوس ملتی ہیں۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے ابھی ذکر کیا تھا کہ اس مدرسے میں الحمدللہ عربی اور اردو کے ساتھ ہندی، مراٹھی، انگلش، سائنس اور میتھ، حتیٰ کہ کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے سارے ٹیچر یہاں موجود بھی ہیں۔ تو اب میں انٹرنیشنل لینگویج انگریزی زبان میں دی لائف آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی پیش کرنے کے لیے اس مدرسے کے حفظ کے طالب علم عفان نبیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انگریزی میں اپنی تقریر پیش کریں۔ یہ اپنی انگریزی تقریر کے بیچ میں انشاءاللہ اردو میں اشعار بھی پیش کریں گے۔ آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessings be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Respected guests, teachers and audience, today I have the pride to speak some humble words about the head of all prophets and seal of prophethood Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whom Allah called mercy for the universe, saying, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. And we have not sent you but as mercy for all the worlds. Surah Al-Anbiya, part number 17, verse number 107. At another place, Allah Ta'ala says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. We did not send you but to the entire mankind as a bearer of good news and as a warner, but most people don't know. Surah As-Saba, part number 22, verse number 28. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in the noble Hashmi family of Quraysh tribe in Makkah in 517 AD. His father Abdullah died before his birth. Later, his mother Amina and grandfather Abdul Muttalib also passed away while he was a child. So, he was brought up by his uncle Abu Talib, as Urdu poet says, پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا,
पैदा हुए तो बाप का साया उठा दिया, घुटनों चले तो दादा आदम को रवाना था। चलने लगे तो मादरोम हो गए जुदा, चलने लगे तो मादरोम हो गए जुदा, हर एक साया सर से यूं उठता चला गया। साए पसंद आए ना परवरदिगार को, साए पसंद आए ना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया उस सायादार को। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। He lived a fair and transparent life as a young man. He used to graze the goats, help his uncle in his affairs, and lead a simple life. Later, he started undertaking trade caravans to Syria. People called him As-Sadiq, and Al-Amin means truthful and trustworthy. He was known in Makkah as honest, kind, and respectful person. At 25, he married a merchant widow Khadija Radhiyallahu Anha, who was 40 years old. Dear audience, the Arabia was in miserable condition. They had no literacy, no civilization, and no perfect religion. They would engage in bloody racial and tribal wars. Women had no status in society. Even in some tribes, newborn baby girls were buried alive due to shame. They forgot the religion of their forefather Ibrahim and Ismail alayhim as-salatu was-salam. They took to worshipping idols and converted Kaaba into a great idol house. They had multiple gods and offered their praise to them. Dear brothers, it was a tough time for the humanity. The world was fast asleep in the darkness of ignorance. The light of divine guidance was dimly lit at rare places. The humanity at large was shackled with ignorance, injustice, and inequality. It eagerly awaited a savior and a true messiah, as Urdu poet says. बदी का जोर था हर सू, जहालत की घटाएं थी, बदी का जोर था हर सू, जहालत की घटाएं थी, फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही न थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, तो उस मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते। गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया आँखों में, घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया, मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया, तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। At last, Allah granted prophethood to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam and sent him as mercy for all people. He invited people to Allah and condemned idol worship. He favored equality and justice for all. In the beginning, he and his companions faced opposition. They were tortured and even forced to migrate to Medina. At Medina, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam established an Islamic state and conquered the whole Arabia within 10 years. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most towering personality of the history. He left immense influence on the human history. The Prophet changed the course of history and brought about an all-round positive revolution in all spheres of life. Through his universal teachings, the humanity entered into a new era of peace and enlightenment. The world got rid of spiritual and social exploitations. The light of knowledge and divine wisdom illuminated the mind of every common man. It is the Prophet blessed advent which transformed every life and reshaped the moral and religious values. Urdu poet says, कायनाते मोहब्बत पे छाए न क्यों, कायनाते मोहब्बत पे छाए न क्यों, दोनों आलम को बेखुद बनाए न क्यों, आपकी रोशनी चांद तारों में है, आपकी रोशनी चांद तारों में है, आपके तस्कीरे हैं चमन दर चमन. We salute him with the depth of our hearts. May the blessings of Allah and his eternal peace shower upon the messenger. Ameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के ट्रस्टियान और असातिज़ा मिल कर के बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करीम के साथ साथ
10ویں 12ویں کی بھی تعلیم دلاتے ہیں۔ یہ بچہ اس وقت 10ویں کلاس میں ہے مہاراشٹرا بورڈ سے، اور آج ایگزام دے کر گیا۔ کون سا پیپر تھا بیٹا؟ ٹورزم کا پیپر تھا، اور کل بھی ایگزام دے کر کے آیا، اور آنے کے بعد آرام بھی نہیں کیا اور آپ کے سامنے تقریر پیش کیا۔ اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب پروگرام اختتام کو ہے، یعنی بچوں کا پروگرام۔ اس کے بعد جو اصل کڑی ہے، یعنی ہمارے مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں، اور اس کے بعد صدر جلسہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آج کا جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس مقصد کے تحت، یعنی 2 خوش نصیب حفاظ کرام کی دستار بندی، جس کو دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، اور حوصلہ افزائی کرنا اور انعام دینا بھی ثواب، تو وہ بہت جلد آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اب میں بہت دیر سے آپ حضرات تقریر سماعت فرما رہے ہیں، اب تھوڑا سا خوشی پیدا کرنے کے لیے، ہنسی کے لیے، اور کچھ نصیحت کی باتوں کو اخذ کرنے کے لیے ایک مکالمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وقار اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں اور مکالمہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سالوں سے تم لاپتہ تھے، تمہارے دیدار کو میری آنکھیں ترستی تھی، خیرت تو ہے؟ پیارے بھائی، دیکھو، بڑے لوگوں کے لیے سسرال اور چھوٹے بچوں کے لیے ننیال دنیا میں جنت ہے۔ اچھا، تو آپ نانی کے گھر گئے تھے، تبھی تو موٹے تازے اور لمبے ترنگ نظر آ رہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نانی کا پورا گھر صاف کر چکے۔ معاف کرنا بھائی، لگتا ہے تمہارے نانا بہت کنجوس اور مکھی چوس آدمی ہیں، جو راشن پانی بچانے کے چکر میں تم کو دبلا پتلا کر دیا۔ دیکھو بھائی، چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا تو اب تک کیا کر رہا تھا؟ میں وہاں اسکول پڑھ رہا تھا اور روز مدرسہ بھی پڑھنے جاتا تھا۔ مدرسہ میں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، اور دین کی ضروری باتیں سیکھتے تھے۔ اچھا بھائی، ذرا یہ بتاؤ کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو ٹوپی پہنانا، چونا لگانا، ظلم و زیادتی کرنا، اس پر کتنا ثواب ملے گا اور جنت میں کون سا درجہ ملے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ساتھ میں استغفر اللہ۔ میرے بھائی، یہ تمام برائی اور گناہ کے کام ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم برے کاموں سے نہ بچیں گے تو جنت تو بہت دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو گناہ سے بچائے رکھے، آمین۔ اگر تم کو کچھ اور جانکاری چاہیے تو یہ حضرت اپنے ساتھ میں مفتی بھی بنا ہے، یہ تم کو ساری تفصیل بتائیں گے۔ دیکھو بھائی، خوشی کے موقع پر شکر کرنا، غمی کے موقع پر صبر کرنا، یہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ خوشی کے موقع پر ناچنا، گانا، ڈی جے بجانا، اور مصیبت پڑے تو چیخنا، چلانا، ماتم کرنا، اس طرح کے تمام برے کاموں سے اسلام نے منع کیا اور روکا ہے۔ حقیقت میں یہ کام حرام ہے۔ اچھا حضرت، یہ بتائیے، جو لوگ بغیر علم کے لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں یا فتویٰ جھاڑتے ہیں، ایسے لوگوں کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ دیکھو بھائی، آج کے زمانے میں مفت کے مفتی ایک تو نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پھرتے رہتے ہیں، جو بغیر علم کے، بغیر سیکھے اور بغیر پڑھے ہوئے ہر مسئلہ میں اپنی ٹانگ اڑاتے اور فتویٰ جھاڑتے ہیں۔ تو اچھی طرح سن لے، ایسے مفت کے مفتی پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے اور بددعا کرتے ہیں۔ اس لیے بغیر علم کے فتویٰ جھاڑنے سے اپنے آپ کو روکنا اور بچانا چاہیے۔ واہ بھائی واہ، تم لوگ اپنی نانی کے گھر جا کر صحت بھی بنائی اور ماشاءاللہ مفتی بھی بن گئے، کیا کہنے تم لوگوں کے؟ موٹے بھائی، یہ سب مجھے نانی یا دادی کے گھر سے نہیں ملا، بلکہ یہ تمام باتیں مجھے مدرسے سے سیکھنے اور جاننے کو ملی ہے۔ چاہے اپنا یہ مدرسہ دارالعلوم محمدیہ اسٹیشن مسجد پونا ہو یا ملک کا کوئی اور مدرسہ ہو، اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں مدرسے سے جڑے رہو، تاکہ حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی معلومات بھی ملتی رہے گی اور خدمت خلق کا ثواب بھی ملتا رہے گا، خدمت خلق نہیں، اور انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کے تمام شکوے شبہے دور ہو گئے ہوں گے اور آپ لوگ کا دماغ بھی درست ہو گیا ہوگا۔ اب بس دعا کریں، اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ جی ہاں، ہم لوگوں کا دماغ بالکل درست ہو گیا ہے، اور ہم لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ عید کے بعد جب مدرسہ واپس کھلے گا تو اپنے دوست احباب کے ساتھ آ کر مدرسہ میں پڑھیں گے بھی، اور دل و جان سے بڑھ کر مدرسہ میں تعاون بھی کریں گے اور حفاظت بھی کریں گے۔ اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى في موضع آخر ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات. قابل صد احترام علماء اعظام، حفاظ کرام، عزیزان طلبہ، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ جلسہ اجتماع اور تمام جو بھی دینی اعمال کیے جاتے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے اللہ جو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، وہ راضی ہو جائے. جسے رب راضی اسے سب راضی. جو رب کا محبوب وہ سب کا محبوب، جو رب کا ہوا وہ سب کا ہوا. کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بھی علماء کرام آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے. میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے چند اعمال بتلاتا ہوں. اگر آپ حضرات نے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر داخل کیے اور عمل اسے شروع کر دیے تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ اللہ کے محبوب، آپ اللہ کے ولی، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے. ایک خصوصی تعلق اور رشتہ اللہ سے جڑ جائے گا. بولو عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلا عمل جو اللہ کو قریب کرنے والا، اللہ سے جوڑنے والا، اللہ کی محبوب بنانے والا وہ یہ ہے کہ اپنی نیت صحیح کر لیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہے تو قربانی کے متعلق، لیکن سارے اعمال اسی سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت، خون، ہڈی کوئی چیز اللہ تک نہیں پہنچتی، لیکن تمہارے دل کا جو خلوص ہے وہ اللہ کے پہنچتا. اور کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل ہو، اگر اس میں اخلاص ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول ہے. اور اگر اخلاص نہیں ہے تو صرف وہ عمل اللہ کے ناقابل قبول نہیں، بلکہ وہ عمل انسان کو دنیا آخرت دونوں میں تباہ کر دینے والا ہے. مخلصین لہ الدین، ہر ایک عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے. مشہور حدیث ہے کہ جہنم کے اندر سب سے پہلے ریاکار دکھاوے والا قاری، عالم
اپنا مال لٹانے والا ریاکار سخی، شہرت حاصل کرنے کے لیے پورا مال لٹانے والا، اور اپنی جان قربان کرنے والا، تیر تلوار اور گولیاں کھا کے شہید ہونے والا مجاہد جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے تیرے لیے پڑھایا، وہ کہے گا میں نے تیرے لیے مال اٹھایا، وہ کہے گا میں تیرے نام پہ اپنی جان قربان کیا۔ اللہ کہے گا نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تو نے شہرت کے لیے کہا، واہوائی کے لیے کیا، لہذا ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے آمین۔ جب یہ تین طبقہ جو اس امت کی جان ہے، بہت سے لوگ اس سے اپنے آپ کو بری کر کے کہتے ہیں وہ تو جہنم ایسے لوگوں سے جو ہے دہکائی جائے گی۔ میرے دوستوں، اپنے آپ کو سے الگ نہ کرو۔ جب یہ نہیں بچ سکتے ہیں تو ہمہ شبہ کی کیا حال ہے؟ یہ اخلاص جو بنیاد ہے دین کی، اس کو ہر ایک کو پیدا کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ کریں گے نا انشاءاللہ، لیکن کیسے کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں وقت نہیں ہے، ورنہ میں پوچھتا آپ لوگوں سے، ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں اگر پوچھا جائے کہ یہ اخلاص جو فرض ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، تمام اعمال کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اخلاص کا پیدا کرنا بھی فرض ہے۔ نماز دکھائی دیتی ہے، زکوٰۃ دکھائی دیتی ہے، حج کرتے ہیں تو نظر آتا ہے۔ اے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، کچھ اعمال وہ ہیں جو دکھتے ہیں، ان کا کرنا بھی صحیح سیکھ کر ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جو اعمال نہیں دکھائی دیتے ان کو بھی اعمال باطنہ کہتے ہیں، جس کا تعلق دل سے ہے، اس کو بھی سیکھ کر ضروری ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اور بات مجھے کچھ اور بتانی تھی مگر بات اللہ نے دل میں یہ ڈال دی جس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آج جس فیلڈ میں جو کرتا ہے اکثر ناکام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص نہیں۔ مخلص اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرے تو اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ مختصر سے 1 منٹ میں بتاتا ہوں، دھیان سے سننا۔ انسان کے پیدائش کے وقت سے کچھ بیماریاں اللہ نے فطری طور پہ انسان کے دل میں رکھی ہیں، جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے روحانی۔ ان میں سے ایک بیماری ہے ریاکاری، دکھاوا۔ بچپن سے ہی بچی کی اگر تربیت نہ ہو تو ہر کام کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے اور شہرت کے لیے کوئی کام کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، تلاوت کیا، ذکر اذکار کیا، مسجدیں بنایا، مدارس بنائے، خوب کام نے کیا، لیکن اس نے دکھاوے کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، تو اس نے شرک کیا۔ بے شک شرک کے معنی کسی کو ساجی بنانا، وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اب یہ اس کے لیے دنیا میں بھی تباہی نظریہ اور آخرت میں۔ تو یہ ریاکاری ایک بیماری ہے، اور ہم سب میں، ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے اور عجیب و غریب ایک بیماری ہے، اسے عجب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عجب۔ اذ اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم کثرتکم شیئا۔ غزوہ حنین کے اندر بہت سارے صحابہ جا رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا 313 ہم غالب آ گئے، اب تو ہم بہت ہیں، بس نظر اللہ سے ہٹی، اپنی کثرت پہ گئی، تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے وہ صحابہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شکست کھا گئے، سب بات گئے۔
सिर्फ हुजूर बन में थे, सिर्फ जमे थे मैदान जंग में। और फरमाया नबी ला कज़िब व अना अली इब्न मुत्तलिब कि मैं नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं इस मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता और मैं ऐसे शरीफ खानदान से हूँ जो हमेशा सरदार रहे, कभी पीठ नहीं दिखाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखलिसीन को बुलाया, वो अबू बकर, वो उमर, वो उस्मान, वो अली, वो फुला, वो फुला, वो फुला, जो मुखलिसीन थे, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत की थी, जिन्होंने अपने दिल की इस्लाह कराई थी, जिनमें रिया और हुब का शैमा नहीं था, वो लोग आए और फिर अल्लाह ने फतह दी। तो हम लोगों जब हुजूर की मौजूदगी में सहाबा के अंदर इल्म पैदा हो सकता है तो बोलो हमारे अंदर नहीं होता। मैं सन 84 से कारी सिद्दीक अहमद बाबी रहमतुल्लाह अलैह से तालिब इल्मी के ज़माने से अपनी इस्लाह के लिए जुड़ा रहा। इस वक्त मेरे मोहम्मद कमरुल ज़मा साहब इलाहाबादी 5वें पीर हैं। मैं मेरी बात कहता हूँ कि नमाज पढ़ाते पढ़ाते, खुतबा देते देते, बयान करते करते, तिलावत करते करते बहुत बुरिया पैदा हो जाता है, लेकिन अल्लाह वालों से ताल्लुक की वजह से समझ में आ जाता है कि ये काम हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, या नफ्स और शैतान की मुदाखलत हो गई गैरुल्लाह। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक रियाकारी और उज्ब की बीमारी जाएगी नहीं तब तक इखलास पैदा नहीं हुआ। बोलो इलाज करेंगे ना इंशाअल्लाह? किससे करेंगे? तमाम की तमाम सहाबियात मुस्तकिल बैठ हुई। सूरह फतह में मर्दों का तज़किरा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा और सूरह मुम्तहिना 28वें पारा में अल्लाह ने औरतों को हुक्म दिया, या अय्युहन नबी इज़ा जाकल मुमिनात युबायिअनका। अब बड़ी लंबी आयत है, मेरी वक्त मुझे बहुत कम मिला है इसलिए तफसीर बता नहीं सकता, सिर्फ मैं इशारा करता हूँ कि सारे ताबईन सहाबा से बायत हुए, तबे ताबईन जो है अपने बड़ों से बैत हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो इस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के फैलाने का ज़रिया बने, हम लोग भी चिश्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से ईरान संजर से आके बैत होकर के 20 साल इस्लाह किए। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हज़रत अबराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना इलियास साहब कादलवी रहमतुल्लाह अलैह। मैं किन किन का नाम लूँ मेरे अजीज़ों? आज तक एक जुमला कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आज तक हुजूर से लेकर के अब तक किसी ने भी अगर दीन का सही काम किया है, अल्लाह ने उससे काम लिया है तो वो मुखलिस से लिया है। और मुखलिस वही हुआ है जो किसी अल्लाह वाले से बैत हो करके अपने दिल का कुफ्र, शिर्क, निफाक और तमाम बीमारियों से इलाज कराया है। बगैर मुआलिज के इलाज नहीं होता, बगैर डॉक्टर के इलाज नहीं होता। सभी लोग नियत करें कि इंशाअल्लाह हम इन 3 तबकों से जुड़ेंगे। बेकसम खाऊं हानिश नहीं होऊंगा। औलियाए किराम का ये कहना है कि जो इन 3 तबके से जुड़ गया, हाफिज से कुरान सीखता रहा, पहले अल्फाज सही करो, फिर उसके बाद हिफ्ज़ शुरू कर दो। रोज़ाना एक आयत हिफ्ज़ करो, लेकिन पहले अल्फाज सही होना। लहने जली यानी छोटी सीन बटी सीन हम लोग कह के निकल जाते हैं, छोटा है बड़ा है कह के निकल जाते हैं, लेकिन उससे माना बदल जाता है, उससे नमाज में ख़राबी पैदा हो जाती है। तो उसको सही करना भी फ़र्ज़ है। नमाज में कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है तो तजवीद के साथ सही पढ़ना फ़र्ज़ है। और मेरा अपना तजर्बा ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि जगह जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ औरतों की भी फ़िक्र करता हूँ। हमारे पास हमारे बहुत ही मुखलिस भाई मौलाना शाकिर साहब रहमानी जामिया रहमानिया के मोहतमी मौजूद हैं। जब भी आता था तो हज़रत से यही कहा करता था कि हज़रत औरतों का भी इंतज़ाम करो, है ना। जो हज़रात बाहर खड़े हैं इनसे आदमन दरख्वास्त है कि अंदर तशरीफ लाएँ। असल प्रोग्राम शुरू हो गया और ये बच्चे बेटे आप लोग इधर आ जाइए। हज़रत भाई
टाइम मुझे बहुत कम मिला है और मेरे दिल की बहुत सी बातें इन भाइयों को बतानी है। बहुत से लोग बाहर खड़े हैं, अंदर तशरीफ लाइए। हाँ, उधर चले जाओ, अंदर आ जाओ भाई। आप लोग आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए भाई। मजमा भी उखड़ जाएगा, मजमून भी उलट जाएगा। आए करीब आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। सब लोग पीछे वाले आगे आ जाए, 2 मिनट तो मेरा इसी में चला जाएगा। आ जाओ भाई, करीब आ जाए। और नियत करें, हज़रत मौलाना दामद बरकातुहू से मैंने कहा, इन्होंने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 औरतें शौक से आती हैं। बम्बई जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मलाड वेस्ट, मालवनी, आज़मी नगर, 10 बाई 10, 10 बाई 15 के झोपड़े में लोग रहते हैं, बहुत ही गरीब लोग। हमने औरतों का वहाँ मकतब शुरू किया बड़ी उम्र की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ औरतें आती हैं। उनका जज्बा है, देखो बड़ी ध्यान से सुनना। बारिश मूसलाधार हो भी बम्बई की, एक भी नमाजी नहीं आया, सिर्फ बच्चे रहे। मैंने कहा गेट बंद करो, आज औरतें नहीं आएंगी। 6-7 औरतें भीगती हुई आई। ऐ मेरे भाइयों, जिस तरह आप लोग दीन सीखते हो 5 वक्त नमाज में आकर के, जुमा में, ईदैन में, इसी तरीके से औरतों की भी फिक्र करो। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये 2 चीज़ें हो गई। अब 3 काम मैं बताता हूँ, उसको करो, बराह रास्त आपका अल्लाह से ताल्लुक़ हो जाएगा। उनमें से पहला तो ये हुआ कि अल्लाह वालों से जुड़ जाओ। ये 3 अल्लाह वाले हैं, और आलिम, हाफिज़, कारी और आलिम रब्बानी, जिसे इजाज़त हो, किसी से खिलाफत हो। दूसरे, कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत करने वाला बराह रास्त अल्लाह से बात करता है। जब तबीयत चाहे अल्लाह से बात करने की, वज़ू करके नमाज शुरू कर दो। नमाज पढ़ने वाला अल्लाह से बात करता है। और तीसरा, ये दोनों ना कर सको तो कैसे भी वो पाक नापाक कहीं किसी भी हाल में हो, अपने रब से बात करना चाहे तो अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो। क्या करो? अल्लाह कहते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे फ़र्श पे याद करो, मैं तुम्हें अर्श पे याद करूँ। ज़िक्र में पहला कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह। चंद मिनट तो पढ़ ले मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं और अर्श पे अल्लाह खुश हो रहा है, अल्लाह। और वो अब्दी अब्दी के, आप ये भी नहीं पढ़ पाए खाली के अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह पढ़े, अल्लाहु अल्लाह। तो अल्लाह कहते हैं, हम कहते हैं अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह कहते हैं अब्दी अब्दी। ए मेरे फरिश्तों, देखो तुम्हें खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, सोना भी नहीं, बीवी बच्चे भी नहीं, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, कोई तकाज़ा नहीं। मेरे बंदे हैं जिन्हें खाना भी है, सोना भी है, बीमारी भी है, तमाम तकाज़े हैं, फिर भी वो मुझे याद कर रहे हैं। तो आप ज़ाकिर हुई, अल्लाह मज़कूर, अल्लाह की ज़ात अर्श पे जन्नत में हमें याद करती है। ऐ मेरे भाइयों बहनों, जिसे अल्लाह जन्नत में याद करेगा, बोलो उसको जन्नत के मज़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अल्लाह की ज़ात ऐसी है, जिसे अपना बना ली, याद कर लिया तो उसकी दुनिया भी अच्छी, मौत भी अच्छी, कब्र भी अच्छी, सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, जहाँ भी रहो खूब जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि रोए रोए दिल सांस अल्लाह अल्लाह कहने लगे। करेंगे इंशाअल्लाह। अब 3 दुआ मैं बताता हूँ और मैं यहाँ से रुखसत होता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हज़रत तशरीफ़ लाएंगे, वो आपको भी बताएंगे। असल कोई भी बयान करेगा, कुरान हदीस की बात बताएगा, और बताने से फ़ायदा वक्ती होगा, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तकिल होगा। पहला अमल मैं बताता हूँ, जिसके करने की वजह से आप मुस्तजाबुद दावत हो जाएंगे। यानी जब भी यूँ हाथ उठाएंगे, अल्लाह आपकी दुआएँ कबूल कर लेगा। पढ़ो मेरे साथ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आधा मिनट लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई 1 मरतबा पढ़ेगा, जितना रूए ज़मीन में मर्द औरत हैं, उतना नेकी उसके नाम अमाल में लिखी जाएगी। और रोज़ाना जो 27 मरतबा पढ़े तो अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बनाएगा। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ कि जो पाबंदी करते हैं, यूँ हाथ उठाते, अल्लाह पूरा कर देता है। आज भी इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा अमल, आयतुल कुर्सी सुने होंगे बहुत,
چلو ٹھیک ہے، اب آئندہ جب انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اور چیزیں بتائی جائیں گی. آیت الکرسی پڑھیں گے اور سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ. 3 مرتبہ مغرب بعد پڑھو. صبح تک ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج، فالج، لقوا، اندھا پن، کوڑ پن، ان تمام بیماریوں سے اللہ بچائے گا. اللہ مزید دین کی باتیں ہمیں اللہ والوں سے جڑ کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مہمان خصوصی حضرات بھی اور تمام علماء کرام سب کھڑے ہو جائیں. آپ حضرات بیٹھ جائیے، سامعین بیٹھ جائیے. یہ جو اسٹیج پر ہیں وہ کریں گے. آپ حضرات بیٹھ جائیے. اب زاہد عبدالسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ان کی خدمت میں تہنیت پیش فرمائیں. ارشد بھائی مائک ذرا اوپر کر دیجیے. یہ کر رہا ہے، کرو بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، محبت کی نظر سے ان کو دیکھتے رہیے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سفارشی بنیں گے. کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. ان کو یہاں بٹھائیے، حافظوں کو آگے بٹھائیے، حافظوں کو. بیٹھو بیٹا، وہیں بیٹھ جاؤ، ادھر منہ کر کے بیٹھو. کہہ رہا ہوں حفاظ کرام کو آگے بیٹھا دیجیے سامنے. حفاظ کرام کو اس صوبہ کی طرف سے ہے نا، آن لائن اعلان کریں گے. اس کا بیڑا پار ہو گیا کہ ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ کو پتا چل جائے دونوں کو پتا چل جائے گا ایک حافظ کا رتبہ کیا چلیں. اس میں کیا ہے؟ کپڑا ہے. سورج تو شرمائے گا ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتا چل جائے گا. ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتا چل جائے گا. ایسا منور تاج ملے گا سورج تو شرمائے گا. بے شک، بہت خوب. ایسا منور تاج ملے گا سورج تو شرمائے گا. اللہ 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 رب کا جو مہمان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار. بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ. پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. اور اسلام کا آخری شعر پڑھتا ہوں، ذرا یہ خاص ملاحظہ کریں. ارے اسٹیج والوں کو توجہ چاہوں گا، ارشاد. ملاحظہ کریں. آپ حضرات حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں. حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا کہ حافظ کو یہ حکم ملے گا. ارے پڑھتا جا اور چڑھتا جا. بے شک، بے شک. پڑھتا جا اور چڑھتا جا. حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا. حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا.
بیٹھو بیٹھو بند کرو منع کرنا امام صاحب منع کیجیے رہے کرام کو سائیکل دیتے ہیں، تو اس بار بھی دونوں بچوں کو ایک ایک سائیکل، ایک حیدر بھائی میٹرو ہوٹل والے کی طرف سے اور ایک الصفا ٹور فاروق اور عارف بھائی کی طرف سے سائیکل دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے یوسف بھائی جو ٹرسٹی ہیں اس مدرسے کے، ان کی طرف سے بچوں کو ایک لفافہ کپڑوں کا تھیلا ہے، اور یہ بزم رہبر کالا باڑہ کی طرف سے لفافہ ہے دونوں بچوں کو۔ اسی طرح سے یونس بھائی کی طرف سے بھی ایک لفافہ ہے، یونس بھائی شکتی کرن والے کی طرف سے، اور ممبئی پونا ٹیکسی والوں کی طرف سے بھی حفاظ کرام کو لفافہ ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مولدینہ ہال بھیاری مارکیٹ کی طرف سے تمام علماء کو اور ٹیچروں کو سب کو جو ہے لفافہ ہے، ان کی طرف سے سب لوگوں کو ایک ایک لفافہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کو سب لوگ بھول جاتے ہیں، جو بچوں کو محنت کراتے ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے، لیکن ان لوگوں نے یاد رکھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب شال پوشی کے لیے سب سے پہلے یہ حفاظ کرام کو دیا جا رہا ہے، اور یہ نہیں، یہ زاہد عبدالسلام تشریف لائیں اور اپنا انعام لے کے جائیں۔ آ جاؤ بیٹا، زاہد عبدالسلام ماشاءاللہ بہت اچھا مبارکبادی آپ نے پیش کیا، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اور بھی بہت سارا انعام کتابوں کا وہ ہے، اور بہت سارے انعام جو ہے بچوں کو تھالے میں دیے جائیں گے۔ اب جو ہے شال پوشی کے لیے جو آج کے صدر جلسہ ہیں حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب کو، اس مدرسے کے جو مسجد کے سیکریٹری ہیں حاجی سراج صاحب، وہ شال پوشی کریں گے، تشریف لائیں۔ یہ لیجئے، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب کی شال پوشی کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک تعظیم اور بڑائی کا ایک موقع ہے۔ اس کے بعد جو آج کے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا اقبال صاحب، ان کی خدمت میں جو اس مدرسے کے ٹرسٹی ہیں حاجی یوسف صاحب، وہ شال پوشی کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسرے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا منصور صاحب رحمانی، ان کی خدمت میں جو سابق چیئرمین تھے اقبال بھائی، ان کے بڑے بیٹے عرفان بھائی شال پوشی کریں گے۔ اس کے بعد حضرت مولانا صدر جلسہ عنایت اللہ صاحب خلیفہ و مجاز علامہ قمر الزماں صاحب الہ آبادی کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تشریف لائے ہیں مفتی عبدالرزاق صاحب، ان کی خدمت میں مولانا فیضان صاحب قاسمی صدر مدرس دارالعلوم محمدیہ اسٹیشن مسجد پونا شال پوشی کریں گے۔ اسی طرح حافظ صدیق صاحب کی خدمت میں یونس بھائی شکتی کرن والے شال پوشی کریں گے۔ حافظ صدیق صاحب تشریف لائیں، یونس بھائی ہیں کیا؟ مفتی عبدالرزاق صاحب بھی آئیں۔ اور مولانا جاوید ندوی صاحب تشریف لائیں، صدر جلسہ کے ساتھ یہ آئے ہوئے ہیں کیا یہاں پہ؟ مولانا جاوید ندوی صاحب، ان کی خدمت میں جو اس مدرسے کے حفظ کے استاذ ہیں، جن کی محنتوں سے یہ خوش نصیب بچے حافظ ہوئے ہیں، مولانا ناصر صاحب ملی، وہ تشریف لائیں، وہ ان کی شال پوشی کریں گے۔ بس ہو گیا نا؟ ہاں جاوید ندوی صاحب، ایک آدھا اور ہے گئے، ایک آدھا اور ہے گئے، کرے مفتی قمر الدین صاحب کو کر دیں۔ یہاں بہت سراج بھائی بول رہے ہیں نا۔ مفتی قمر الدین صاحب امام تاڑی والا مسجد، ان کی خدمت میں سراج بھائی شال پوشی کریں گے۔
اب جو ہے انتظار کی گھڑیاں ختم. اب ڈاکٹر جوڑ صاحب آئیے تشریف لائیں. آپ پہلے ان کو پورے سال جو کرتے یہ ہمارے بچوں کو الحمدللہ تمام 60 بچوں کا فری علاج کرتے ہیں پورے سال. اللہ ان کے کاروبار میں روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے. دین دنیا رات چوگنی طرف اساتذہ کی بھی اور اساتذہ ہی نہیں ان کی فیملی کی بھی فری علاج کرتے ہیں الحمدللہ. اور آگے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے. اب نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے صدر جلسہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ و مجاز حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ حضرت اپنے ناصحانہ خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں. الحمدللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. إلهي مقصود من توئی ورضائے الہی مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بد غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا. ایک اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں. آمین کہتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سبھی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا. کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا. بس اللہ تعالیٰ آزمائشوں امتحانات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.
میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ قابل صد احترام معزز معکر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، اور مدرسہ محمدیہ میں پڑھنے والے عزیز طلباء، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 2 مارچ عیسوی 2024 مدرسہ محمدیہ اسٹیشن مسجد کے سالانہ جلسے کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہے ہمارے یہ 2 طلباء جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کے لیے قبول کیا ہے۔ کس کے لیے؟ بولو محبت سے۔ اپنے پاک کلام کی حفاظت کے۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، دعا کرے اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے۔ بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کے معلوم ہوا حضرت مولانا اقبال صاحب بھی تشریف لائے ہیں، جن کا حضرت ہی سے رشتہ و تعلق ہے چشتیہ سلسلے سے، اور اصلاح اور تصوف کی لائن سے حضرت نے بڑی پیاری باتیں ہماری خدمت میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یہ خود ایک مشرف کتاب ہے۔ کیسے کتاب ہے؟ مشرف، یہ بزرگی والی۔ کیسے کتاب ہے؟ مشرف۔ لانے والا فرشتہ تمام فرشتوں میں مشرف کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جس مہینے میں قرآن آیا یعنی رمضان المبارک، کون سا مہینہ؟ رمضان المبارک۔ تو مہینہ تمام مہینوں میں بولو مشرف۔ جس نبی پر آیا امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انبیاء میں مشرف۔ اب سنو، حضرت فرماتے ہیں قرآن خود مشرف، لانے والا مشرف، جس مہینے میں آیا مہینہ مشرف، جس نبی پر آیا نبی مشرف۔ تو جن سینوں میں قرآن اتر گیا میرے بھائیوں، یہ سینے مشرف ہو گئے کہ نہیں؟ آپ یقین مانیں دنیا کا کوئی سینہ ان سینوں کا مقابلہ بولو کر سکتا؟ مولانا ایک اور بات کہتا ہوں، نام کیا آپ کا؟
حضرت مولانا فیضان احمد صاحب قاسمی بھی یہاں کے صدر صاحب ہیں، ناظم مدرسہ موجود ہے. ان کی موجودگی میں ایک بات انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. آپ کا نام کیا؟ اسعد اللہ. مولانا اسعد اللہ صاحب بھی ہیں، چونکہ بہت مدت کے بعد آیا تو نام ذہن میں نہیں ہے. یہ جو اس وقت کا ماحول چل رہا ہے، دور، یہ دور ہے سیٹنگ کا. ادھر دیکھو، ادھر کس کا دور ہے؟ ارے بولو نا بھائی. بچہ 2 بار ایگزام دے چکا، 3 بار دے چکا، نکلتا نہیں، تو پھر بچے کا کوئی والی کہتا ہے اس بار نکل جائے گا. ارے کیسے نکلے گا؟ کہ وہ سیٹنگ ہو گیا ہے. یعنی یہ ایسا دور ہے کہ بڑی سے بڑی ڈگری سیٹنگ سے مل جاتی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے مولانا صاحب کو اتنا روپیہ دیا اور حفظ کی ڈگری لے لی. نہیں کوئی ملے گا ایمانداری سے. اگر کوئی پونا میں دعویٰ کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ بیٹا مسلح تیار ہے.